رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب پیدا ہوئے، جب اللہ کریم نے غوث اعظم کو میرے آقا کے میلاد کی کیا کیا برکتیں دی، اس بات کو ان روایت سے سمجھیے۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حضور سے بڑا قرب تھا، بڑی نسبت، بڑی محبت، بڑی عقیدت۔ اسی محبت و عقیدت کی وجہ سے، پیار کی وجہ سے میرے رب نے جس طرح اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو بے مثال بنایا، اسی طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن کو بھی بے مثال بنایا۔ مثال کے طور پر اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں نے مکے میں حضور کو لینے گئی اور حضور کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی پہ بوسہ دیا، تو میں تو حضور پہ فدا ہو گئی۔ لیکن ایک بات یہ تھی کہ میں کمزور تھی، میرے پستانوں میں دودھ نہیں تھا۔ جب میں نے سرکار کو سینے سے لگایا تو میرے پستان دودھ سے بھر گئے۔ تو اماں حلیمہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک پستان کا دودھ حضور کو پیش کیا، آقا علیہ السلام نے میرا دودھ نوش فرمایا، اور جب میں نے دوسرے پستان کی طرف سرکار کا چہرہ مبارک کیا کہ آقا یہاں سے بھی دودھ نوش فرمائے، تو آقا علیہ السلام نے اپنا رخ انور پھیر لیا۔ اور یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب تک میرے آقا میرے پاس رہے، جب میں حضور کو دودھ پیش کرتی تو آقا علیہ السلام ایک طرف کا دودھ قبول فرماتے، دوسری طرف کے دودھ سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ علماء نے اس کی وجہ کیا لکھی؟ علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اماں حلیمہ کا اور بھی بیٹا تھا، اماں حلیمہ کی بیٹی بھی تھی، تو آقا علیہ السلام اگرچہ ابھی پیدا ہوئے، چند دن گزرے ہیں، مگر شریعت کی پاسداری کر کے میرے آقا نے امت کو دست دیا، شریعت کی اہمیت کو بتایا، حقوق العباد کی میرے آقا نے امت کو تعلیم دی کہ اگر آقا دونوں طرف کے دودھ استعمال فرماتے تو پھر اماں حلیمہ کا بیٹا اور بیٹی کون سا دودھ استعمال کرتے؟ وہ بھوکے پیاسے رہ جاتے۔ تو میرے آقا علیہ السلام ایک طرف کا دودھ قبول فرماتے اور دوسری طرف کا قبول نہیں کرتے، تاکہ میرے جو دیگر رضائی بہن بھائی ہیں وہ بھی دودھ پی سکیں۔ شریعت کی پاسداری مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے بچپن سے ہی امت کو پیغام دیا کہ اگر مجھ نبی سے سچا پیار کرتے ہو تو پھر بھی تم بھی شریعت کی پاسداری کو اپنے آپ پہ لازم کر لینا۔ اب یہی فیض، یہی برکت میرے کریم رب نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے غوث پاک کو بھی اس کا حصہ عطا فرمایا۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان کو پیدا ہوئے اور صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے، سحری کے وقت۔ آپ آقا کب پیدا ہوئے؟ پیر کی رات صبح صادق کے وقت، اور غوث اعظم جیلانی بھی پیر کی رات صبح صادق کے وقت پیدا ہوا ہے۔ جس وقت میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اسی وقت غوث اعظم جیلانی علیہ رحمہ دنیا میں تشریف لائے۔ اور مناسبت دیکھے کیسی تھی، بی بی آمینہ طیبہ صدیقہ طاہرہ میرے آقا علیہ السلام کی والدہ ارشاد فرماتی ہے، جب آقا دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے آتے ہی رب کو سجدہ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی، اللہم ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے فرما۔ اب یہاں حضور نے آتے ہی سجدہ بھی کیا، اماں حلیمہ کا دوسری طرف کا دودھ قبول نہ کر کے شریعت کی پاسداری بھی بیان کی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی مبارک زبان سے جو سب سے پہلا لفظ نکالا، فرمایا وہ میرے کریم رب کا نام لفظ اللہ تھا، اللہم، اے میرے اللہ، ربی، اے میرے رب۔ تو آقا دنیا میں آئے تو پہلے اللہ کو پکارا، اور غوث اعظم کی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے میرا بیٹا بھی حضور کے میلاد کی برکت سے پیر کی رات صبح صادق کے وقت پیدا ہوا، اور جب میں نے اپنے بیٹے عبد القادر کو سنبھالا تو میرے بیٹے کے نام پر بھی زبان پر جو پہلا لفظ جاری تھا وہ کریم رب کا نام لفظ اللہ تھا۔ یعنی غوث اعظم بھی اللہ اللہ کہتے ہوئے دنیا میں تشریف لے آئے۔ اور پھر شریعت کی پاسداری دیکھیں، آپ فرماتی ہیں جب پہلا دن آیا اور صبح سحری کا وقت ہوا تو اب ماں کی کوشش ہوتی ہے نا کہ پہلے میں اپنے بیٹے کو دودھ پیش کروں، صاف ستھرا کرنے کے بعد چھاتی سے لگائے گی، پیار کرے گی، اب ماں کی طرف کشش ہی ہوتی ہے کہ دودھ پیش کرو۔
تو بی بی ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے میں نے غوث پاک کو دودھ پیش کیا تو آپ نے میرا دودھ پیا، لیکن جب سحری کا وقت ختم ہوا آپ سو گئے، اور جب وقت ختم ہوا اور بعد میں اٹھے اور میں نے دودھ پیش کیا آپ نے دودھ قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہوا پھر میں نے دودھ پیش کیا قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ عصر کے بعد میں نے دودھ پیش کیا آپ نے قبول نہیں کیا۔ اب آپ فرماتی ہیں میں بڑی پریشان، اب ہمارے ہاں بچہ دودھ نہ پیے تو ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ماں کتنی بے قرار ہو جاتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے، میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا، پتہ نہیں پیٹ میں تکلیف ہوگی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، پتہ نہیں نظر لگ گئی ہے، میرے بیٹے کو کوئی پریشانی ہے، میرا بیٹا دودھ نہیں پی رہا۔ اچھا بیٹا دودھ نہ پیے تو ماں کی بے قراری بے چینی بڑھتی ہے، ماں کو تسلی تب ملتی ہے جب بچہ ماں کی چھاتی سے لگ کر ماں کا دودھ قبول کر رہا ہوتا ہے۔ اب غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ بی بی ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے صبح دودھ پیش کیا نہیں پیا، ظہر کے بعد پیش کیا نہیں پیا، عصر کے بعد پیش کیا نہیں پیا، اور جب افطار کا وقت ہو گیا مغرب کے بعد جب دودھ پیش کیا تو غوث اعظم نے دودھ قبول فرما لیا۔ اب رات کو میں نے جب غوث اعظم کو دودھ پیش کیا تو بی بی ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے غوث اعظم نے دودھ قبول کیا۔ اب یہ پہلا دن گزرا، اگلا دن اسی طرح، تیسرا دن اسی طرح، یہاں تک کہ گزرتے پورا مہینہ گزر گیا، روزے کے بعد غوث اعظم نے کبھی بھی میرا دودھ قبول نہیں فرمایا۔ اس سے علماء نے لکھا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہو کر شریعت کی پاسداری کا امت کو درس دیا، اسی طرح غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ نے پیدا ہو کر روزہ رکھ کر امت کو بتایا، اپنے مریدوں کو، اپنے پیار کرنے والوں کو پیغام دیا کہ اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو شریعت کی تعلیمات کو اپنے آپ پہ نافذ کرو۔ اب بچے پر روزہ نہیں ہے، بچے کو تو ہوش ہی نہیں ہوتا، عقل ہی نہیں ہوتی اس کی، روزہ رکھ بھی لے توڑ بھی دے، 10 دفعہ کیا ہزاروں دفعہ کھا لے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ مگر غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کے بچپن کو دیکھیے اللہ نے کیسا بے مثال بنایا، ایک دن نہیں پورا مہینہ روزے کے وقت آپ نے دودھ نہیں پیا۔ اس سے یہ کرامت پورے بغداد میں جیلان میں مشہور ہوئی کہ یہاں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو بچپن میں بھی روزہ رکھ کر شریعت کی پاسداری کرتا ہے اور آقا علیہ السلام کی امت کو شریعت کی پاسداری کی تعلیم دے رہا ہے۔ یہاں تک بی بی ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ ایک سال ایسا آیا کہ شعبان کا 29 گزر گئے، اب لوگوں میں اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں رمضان ہوا یا نہیں، چاند نظر آیا یا نہیں، کیا کل ہم روزہ رکھیں یا ہم کھانا کھائیں؟ تو علماء نے آپس میں میٹنگ کی، مشورہ کیا، تو علماء نے کہا کہ شہادت تو ہمارے پاس چاند کی نہیں آئی، پھر اب کیا کیا جائے؟ تو اس وقت ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، علماء نے ان کا رخ کیا۔ عالم بھی جب کسی مسئلے پہ اٹک جاتا ہے نا تو ولی کا رخ کرتا ہے، کیونکہ عالم مسئلے کے ظاہر کو جانتا ہے اور اللہ ولی کو یہ پاور، طاقت، قدرت عطا کرتا ہے کہ ولی ظاہر اور اس کے باطن کو بھی جانتا ہے۔ جب علماء مل کر ایک ولی کی بارگاہ میں گئے، ان کے پاس یہ مسئلہ پیش کیا کہ لوگوں میں بے چینی بے قراری ہے کہ کل ہم روزہ رکھیں یا ہم افطار کریں۔ اس مرد قلندر نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ روزے کی صبح اٹھو، سحری کر لو اور روزے کی نیت نہ کرو، سحری کھا لو نیت نہ کرو، نیت کا وقت کیونکہ دوپہر تک ہوتا ہے ہماری شریعت میں، سحری کھا لو نیت نہیں کرو۔ کہا حل کیا ہوگا؟ کہا جب صبح ہوگی سورج طلوع ہوگا تو ہم غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، وہی بتا سکتے ہیں کہ روزہ ہوا یا نہیں۔ اب اگلا دن لوگوں نے سحری بھی کی مگر نیت نہیں کی، فرمایا وہاں چلیں گے، وہاں دیکھیں گے، اگر غوث اعظم جیلانی نے کل بھی اپنی ماں کا دودھ قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند نظر نہیں آیا، لہٰذا ہم روزہ نہیں رکھیں گے، اور اگر غوث اعظم جیلانی نے سورج نکلنے کے بعد اپنی ماں کا دودھ قبول نہیں کیا تو ہم سمجھ لیں گے کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا، لہذا ہم روزہ رکھیں گے۔ اگلے دن یہ لوگ جمع ہو کر غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کی والدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دستک دی، سارا معاملہ پیش کیا۔ غوث اعظم جیلانی علیہ الرحمہ کی والدہ نے غوث پاک کو اٹھا کر دودھ پیش کیا اور آپ نے اپنے رخ انور کو پھیر لیا۔ آپ کی والدہ باہر تشریف لائی اور آ کر لوگوں سے کہا، لوگوں میرے بیٹے عبد القادر کی عادت ہے
جب سے پیدا ہوا کبھی بھی اس نے رمضان میں دن کے وقت دودھ قبول نہیں کیا، کیونکہ میرا بیٹا بچپن سے ہی روزہ رکھ رہا ہے اور آج بھی میرا بیٹا دودھ قبول نہیں کر رہا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رمضان کا چاند نظر آ چکا، لہذا تم بھی روزہ رکھ لو۔ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شریعت کی پاسداری اور روزہ رکھنے کی برکت سے اس سال جیلان اور بغداد کے تمام مسلمانوں نے بھی رمضان شریف کا فرض روزہ ادا کیا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ غوث اعظم جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ نے کتنے بڑے مقامات سے نوازا اور بچپن میں کتنا آپ کا بچپن کتنا بے مثال اور باکمال بنایا۔